बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। आइंदा आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। दो जो हैं ताकतवर लोग आपको आमने सामने नजर आएंगे। एक स्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। क्यों नजर आएंगे, क्या वजूहात बनने जा रही हैं, किस मामले पर तनाज़ा खड़ा हो सकता है और ये तनाज़ा कहाँ तक जा सकता है, ये तमाम तफसीलात हम आपको इस व्लॉग में देंगे। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, उस डेवलपमेंट पे एक बहुत बड़ी लड़ाई है और वो लड़ाई जो है एक फैसले पर है जो कि जस्टिस इजाजुल एहसन की जानिब से दिया गया है। अब मैं आपको सीक्वेंस वाइज चीज़ें बताऊंगा कि जो कुछ होने लगा है और अब तक की इतलात के मुताबिक ये मामला कहाँ तक जाएगा। दूसरी, आज जेल में इमरान खान साहब का ट्रायल हुआ एक और मुकदमे में। आपको पता है तोशाखाना केस चल रहा था, साइफर केस चल रहा था, लेकिन अब 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है उसमें सीक्रेट ये समात हुई है जिसमें लोगों तक एक्सेस नहीं थी। उसमें क्या फ़ैसला हुआ है, जो प्रोसिक्यूटर नायब है मुजफ्फर अब्बासी, उन्होंने हमें इस बात को कन्फर्म किया, वो भी आपके साथ न्यूज़ शेयर करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अरशद शरीफ के हवाले से है। अरशद शरीफ की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक दरख्वास्त दायर की है। अरशद शरीफ केस का क्या बनेगा, ये हम आपको एक्सक्लूसिवली इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन, एक इवेंट के तौर पे मैं पहले आपको बताता हूँ कि हुआ क्या और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि असल में ये डेवलपमेंट क्या है। नाज़रीन, 9 मई में जो अफराद मुलव्वस थे उनका जो सिविलियन कोर्ट्स है उसमें ट्रायल रोकने की इस्तदा की गई। इसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल कुछ का चल रहा था उसको रोकने की इस्तदा की गई। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे दे दिया। फिर ये एक लंबा मुकदमा चला और उस मुकदमे के बाद जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फ़ैसला सुनाया और उस फैसले में उन्होंने कहा था कि जो 9 मई में मुलव्वस अफराद हैं उनका फ़ौजी ट्रायल नहीं हो सकता, फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, उनका कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। वो जो है वो सिविलियन अदालतों में उनके मुकदमात को चलाया जाए। इसके साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की क्लॉज 2D1 और 2D2 को कलअदम करार दे दिया गया और उसकी वजह से जितने भी 2019 से लेकर अब तक आर्मी जो एक्ट के तहत मुकदमात चले हैं उनका जो मुकद्दर है वो खटाई में आपको पड़ता नजर आया, यानी उसका कोई लीगल इफेक्ट नज़र नहीं आएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने फैसले में लिखा। इसके बाद ये फैसला जो है मिलिट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद एक चेन ऑफ इवेंट है नाज़रीन, वो आप ज़रा देखें कि सबसे पहले इसमें जिस दिन फैसला आया उस दिन आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े एंकर्स इस बात की मुखालफत करते नजर आए कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। तो एक राय तो वहाँ से डेवलप हो गई कि ये फैसला ताकतवर हलकों को जो है वो मंजूर नहीं था। इसके बाद फिर शुहदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नाज़रीन और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो ये शुहदा के साथ नाइंसाफ़ी है कि अगर फ़ौज पर हमले किए जाएं, जो जवान सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं उनके हवाले से जो स्टैचूज़ हैं उनको उनकी बेहुरमती की जाए, फ़ौज के हवाले से डायरेक्ट अटैक किए जाएं, तो उन लोगों का जो ट्रायल है जो इसमें मुलजिमान होंगे वो फ़ौजी अदालतों में होंगे। इसके बाद इंटरेस्टिंगली इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग शुहदा की फैमिलियाँ वो कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब उनसे कुछ सहाफ़ियों ने पूछा कि आप किसे वोट देंगे तो उन्होंने जवाब में इसके कहा कि इमरान खान साहब को वोट देंगे। तो ये जो चीज़ थी इसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई कि वो लोग जो इवन मिलिट्री के हक में भी आए हैं वो भी इमरान खान साहब को वोट देना चाहते हैं और एक तरफ तो वो पीटीआई की मुखालफत करते हुए 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की हक में बात करें, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वोट भी हम इमरान खान साहब को देंगे। फिर इसके बाद एक और इवेंट हुआ। इसके बाद एक और इवेंट ये हुआ कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से दरखास्तें आना शुरू हो गई। पहले बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से ये दरख्वास्त आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसके बाद अब पैटर्न मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। ये पैटर्न फैज़ाबाद धरना केस में भी आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरह से फैज़ाबाद धरना केस के जब जजमेंट आई जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लिखी थी, उसके बाद फिर शेख रशीद साहब भी आ गए, पैमरा भी आ गया, फिर एक दो इदारे और भी आ गए, जिसके बाद फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि ये किस तरह से हो रहा था। अब यही सेम पैटर्न मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, लेकिन इसमें तो बड़ा वाज़ेह है क्योंकि चूँकि इसमें जो फ़ैसला है वो एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आया हुआ है, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि राइट नाउ जो दरखास्तें आ रही हैं वो इस वजह से आ रही हैं क्योंकि स्टेट का एक तरफ इंटरेस्ट है और स्टेट ये चाहती है कि
جو 9 مئی کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلایا جائے. تو بلوچستان حکومت کی آئی, خیبر پختونخوا حکومت کی آئی, سندھ حکومت کی آئی, پھر وفاقی حکومت کی جانب سے بھی یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ جو 9 مئی کے ذمہ داران ہیں, آپ نے جو ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ دیا, وہ ملٹری کورٹس ایک پیرل جوڈیشل سسٹم نہیں ہے, اس کے خلاف فیصلہ واپس لیا جائے, ہماری اپیلیں منظور کی جائیں, جن لوگوں کو آپ نے اسٹے دیا ہوا ہے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے وہ اسٹے ختم کیا جائے. تو یہ تو رہا اسٹیبلشمنٹ کا موقع. دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں بڑا کیٹیگوریکلی لکھا تھا, 5 جج تھے, 5 کا یونانیمس ڈیسیجن تھا, اس کا جو گو کہ ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا, لیکن یونانیمس ڈیسیجن یہ تھا کہ سر 9 مئی والے لوگوں کا آپ عام عدالتوں میں ٹرائل کریں. عدالت جو ہے اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی کہ پیرل جوڈیشل سسٹم ہو. آج جو درخواست آئی ہے اس میں کہا کہ کوئی پیرل جوڈیشل سسٹم نہیں ہے, یہ انسانی حقوق کا ہی معاملہ ہے اور کوئی بھی خلاف ورزی نہیں ہو رہی انسانی حقوق کی, اور یہ بائی لا جو ہے اپرووڈ ہیں عدالتیں. تو یہ جو معاملہ ہے اس کو لے کے آئندہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک بڑا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے. اب اس کی جو اپیل ہوگی وہ لارجر بینچ سنے گا. لارجر بینچ میں کون ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سن سکتے ہیں, جسٹس منصور علی شاہ سن سکتے ہیں, جسٹس اطہر من اللہ سن سکتے ہیں, جسٹس جمال خان مندوخیل سن سکتے ہیں, اور یہ تمام لوگ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک موقف رکھتے ہیں, یعنی یہ مخالفت کرتے ہیں. تو سپریم کورٹ ایز آف ناؤ ابھی ہمیں ایک پیج پہ نظر آ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ ملٹری کورٹس کو انڈورس نہیں کریں گی, لیکن ہاں البتہ کچھ ایکسیپشنز وہاں پہ ضرور موجود ہیں, جیسے کہ شکیل افریدی کا کیس ہے, کلبھوشن یادیو کا کیس ہے, جو ہائی پروفائل ٹیررسٹ ہیں ان کا کیس ہے. اس کے بارے میں عدالت اپنے یا تفصیلی فیصلے میں ایڈریس کرے گی یا اس کو اپیل میں ایڈریس کیا جائے گا. ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا جس سے بہت زیادہ ابہام ہے, لیکن ایز فار ایز 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کو کنسرن کیا جائے تو سپریم کورٹ کے بہت سارے جج یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے حوالے نہیں ہونا چاہیے, سویلین عدالتوں میں ہی اس کا ٹرائل چلنا چاہیے. تو اب جو چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کورٹ میں ایک خطرناک صورتحال بھی اختیار کر سکتی ہیں جب اس کیس کی اپیل لگے گی اور اس اپیل کا فیصلہ آئے گا. بیکاز میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس فیصلے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابزارب نہیں کیا ہے, اس فیصلے کو نہیں مانا. وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ریاست کے خلاف حملے کیے ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن دوسری جانب جو اعتزاز احسن ہے, جو وکلا کی ایک لطیف کھوسا ہے, سلمان اکرم راجہ, ان تمام نے زبردست آرگیو کیے ہیں کیس میں, اور یہ کہتے ہیں کہ سر کسی طور بھی پاسبل نہیں ہے کہ یہ وہ ملٹری ٹرائل, یہ آپ عام عدالتوں میں, اور عدالت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ ان کے حق میں فیصلہ ہے. تو یہ معاملہ ہے جس کو ہم آگے جا کے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ اگر سچویشن کوئی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے تو ایک بڑا خطرناک صورتحال بھی اختیار کر سکتی ہے. یہ عمران خان کی ناظرین آپ کو پتہ ہے توشہ خانہ کیس جہاں چل رہا ہے, جہاں سائفر کیس چل رہا ہے, آج ایک اور کیس میں جو کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, اس میں عدالت کے اندر سماعت ہوئی ہے اور جیل کے اندر ٹرائل ہوا ہے عمران خان کا, اور اس میں فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے. فیصلہ کیا سنایا گیا؟ فیصلہ یہ سنایا گیا کہ نیب کو 4 دن کے جسمانی ریمانڈ پر جو ہے ان کا منظور کر لیا گیا, عمران خان کو جسمانی ریمانڈ پر دے دیا گیا. 21 نومبر تک عمران خان نیب کی تحویل میں وہ تو آلریڈی جیل کے اندر ہیں, تو نیب ان سے تفتیش کر سکے گی, نیب ان سے چیزیں نکلوا سکے گی. 190 ملین پاؤنڈ کیس کیا ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کیس یہ ہے کہ جو وہ پیسے آئے تھے, آپ کو پتہ ہے برطانیہ سے جو علی ریاض نے ڈیل کی تھی حکومت کے ساتھ, اور وہ پیسے آ گئے تھے ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ کے تحت, اور پھر کابینہ میں اس سیکرٹ ڈاکومنٹ پہ دستخط ہوئے تھے اور لوگوں کو پتہ نہیں لگا تھا, اور اس کے بعد جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس یہ جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف بنایا گیا کہ عمران خان صاحب نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کی زمین بھی لی ہے. وہ کیس کتنا ویلڈ ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن فی الحال کی خبر یہ ہے کہ 4 دن کا ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. جیسے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل لگی تھی عمران خان صاحب کی, جس میں کہا تھا کہ ٹرائل روکنے کی استدعا کی گئی تھی, اس کا فیصلہ ابھی آنا ہے. پھر جیل کے اندر اوپن ٹرائل کی استدعا کی گئی تھی. سائفر کیس جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانونی طور پر وہ کوئی کیس نہیں بنتا, لیکن چونکہ آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن رائٹ ناؤ ہم نظر آ رہی ہے کہ ہوتی ہوئی, تو وہ آپ کو عمران خان صاحب کو اس کے ریپرکشنز بھگتنے پڑ رہے ہیں. لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ کیس جو ہے آن میرٹس اسے دیکھا جائے سپریم کورٹ میں آیا تو یہ کیس پہ عمران خان صاحب کو جو سزا ہے وہ کالعدم ہو جائے گی, اور سزا
بیسکلی اگر سنائی گئی تو وہ ہم سب کو پتا کہ فار دا ٹائم آف الیکشن یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ میٹر جو آپ کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے, جو آپ کو خبر دینی ہے, وہ ارشد شریف صاحب کا ہے. ارشد شریف صاحب کی ناظرین 27 سپتمبر کو آخری سماعت ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس کے بعد 20 تاریخ کو جو ہے ناظرین 20 نومبر کو غالباً ان کا کیس 20 سپتمبر کو ان کا کیس جو ہے وہ عدالت کی جانب سے جو لوئر کورٹ تھے اس میں جو چل رہا تھا اس میں وہ بند کر دیا گیا. اس کی وجوہات یہ تھیں کہ تقریباً 16 مرتبہ جو ہے جج صاحب نے وٹنس کو موقع دیا کہ وہ اپیئر ہوں, لیکن وہ اپیئر نہیں ہوئے, جس کے بعد اس کو داخل دفتر کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ناظرین اگر اس کو داخل دفتر کیا گیا اور سپریم کورٹ میں اس کے حوالے سے کیا تھا, سپریم کورٹ نے اس کا ریکارڈ طلب کیا ہوا تھا. پھر سپریم کورٹ نے کہا تھا جو انویسٹیگیشن ٹیم وہاں پہ گئی ہے وہ اس نے کیا کچھ کیا, یہ تمام چیزیں ہمیں لا کر بتائی جائیں. پھر سپریم کورٹ میں جو ارشد شریف کی والدہ تھی ان کے وکلا کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس تمام معاملے پر عمران خان, عمران ریاض خان, مراد سعید, فیصل واڈا, سلمان اقبال کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی جائیں, جس کو سپریم کورٹ نے رد کر دیا تھا. اب معاملے پر ارشد شریف کی والدہ کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے اور وہ اس میں یہ کہا گیا کہ ارشد شریف کا معاملہ جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. نومبر کے آخری ہفتے میں یہ جو ہے سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے تاکہ کچھ نہ کچھ ریلیف ہمیں ملتا ہوا دکھائی دے, کیونکہ ہم ابھی جوڈیشل سسٹم سے بالکل مایوس ہیں. ارشد شریف کا کیس وہ ایگزامپلری کیس ہے ناظرین, جس میں جوڈیشل سسٹم ہمیں آنکھیں بند کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت بڑے بڑے انکشافات ہیں اس میں, لیکن اس کے باوجود ہمیں کارروائی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ہوتی نظر نہیں آ رہی. یہ جو کارروائی ہو رہی ہے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. کچھ سبسٹینشل چیز اس میں سے ابھر کے سامنے نہیں آ رہی, کوئی چیز نہیں ہو رہی. یہی وجہ ہے کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں ارشد شریف صاحب کے, انہوں نے دوبارہ رجوع کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ خدا را ہمیں انصاف دے دیں. آپ سے ہی ایک توقع ہے, آپ سے ہی تمنا ہے کہ آپ جو ہے اس کیس کا فیصلہ کریں گے. لیکن جب وٹنس جس کیس میں اپیئر نہ ہو, جس کیس میں گواہوں کو جو ہے اپنی پڑی ہو, آپ کو پتہ ہے, اور وہ کس وجہ سے پڑی ہو, بیکاز اس کیس میں بڑے ہائی پروفائل لوگ ہیں جن کے نام جو ہے ایف آئی آر میں ان کی والدہ جو ہیں دینا چاہتی تھی, لیکن ان کے نام نہیں دیے جا سکے. سب کو پتہ ہے کیوں نہیں دیے جا سکے. تو یہ ایک کیس جو ہے بڑا سخت کیس ہے, سینسٹیو کیس ہے, مشکل کیس ہے, لیکن اگر اس میں انصاف ہو تو بہت سارے لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے. لیکن ہمیں وہی جو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں انصاف کا وہ سسٹم نہیں ہے, یہاں پہ انفارچونیٹلی جرنلسٹ کی پروٹیکشن نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, جس کے باعث ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کیس کوئی بھی لاجیکل کنکلوژن تک نہیں پہنچ سکے گا انفارچونیٹلی. البتہ ان کی والدہ ان کے حق کے لیے جو ہے عدالتوں کے دروازے بار بار کھٹکھٹا رہی ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ ایک اتنا بڑا کیس ان کے سامنے ہے, وہ اس کا فیصلہ کر پاتے ہیں اپنے ٹینیور میں یا نہیں کر پاتے. اس میں سبسٹینشیل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, جو بھی ہوئی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. فی الحال کے لیے اتنے, قبر زدی کو اجازت دیجیے. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.